الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم الصیغہ کا 8واں باب ہے معطل کی گردانیں. سبق نمبر 13 ہم پڑھ چکے ہیں ناقص واوی باب ناصرہ سے. آج کے اس ویڈیو کے اندر اسی سے متعلقہ فارسی عبارت کو حل کریں گے. قسم چہارم در صرف ناقص و لفیف. ناقص واوی اسباب ناصرہ الی آخرہ در مدن ظرف و مدن اعلی. واو کے باقاعدہ ساتھ الف شدہ بود بسبب اجتماع ساکنین با تنوین بیفتاد و اگر دری ہر دو صیغہ بسبب الف و لام یا اضافت تنوین نہ باشد الف حذف نہ شود چون المدعا والمدعا و مدعاکم و مدعاکم و در مدعاون باقاعدہ 19 واو حمزہ شدہ مثل دعاون مصدر در مدعین جمع ظرف و ادائین جمع مذکر اسم تفضیل تعمیل باقاعدہ 25 شدہ در مدعیانی و مدعیانی تثنیہ ظرف و اعلی و ادعیانی تثنیہ اسم تفضیل و مداعی جمع اعلی واو باقاعدہ 20 و در دعیا باقاعدہ 26 یا شدہ و در دعیانی و دعیات الف باقاعدہ 22 یا شدہ و ہمچنی ہر جا دری ہر دو صیغہ. ترجمہ دیکھ لیں. چوتھی قسم ہے ناقص اور لفیف کی گردانوں میں. ناقص واوی باب ناصرہ سے مدعن اسم ظرف اور مدعن اسم اعلی. واو ساتویں قاعدے کی وجہ سے الف ہو گئی تھی، اجتماع ساکنین کی وجہ سے تنوین کے ساتھ ہوا تو یہ گر گئی، اور اگر ان دونوں صیغوں میں الف اور لام یا پھر اضافت کی وجہ سے تنوین نہ ہو تو الف حذف نہیں ہوگی، جیسا کہ المدعا اور المدعا اور مدعاکم اور مدعاکم. مدعاؤن میں 19ویں قاعدے کی وجہ سے واو حمزہ ہو گئی، دعاؤن مصدر کی مثل. اور اسی طریقے سے مدائن جو ظرف کا جمع کا صیغہ ہے اور ادائن اس میں تفضیل جمع مذکر کا صیغہ ہے 25ویں قاعدے کی تعمیل کی وجہ کی گئی. اور مدعیانی اور مدعیانی جو کہ تثنیہ کے صیغے ہیں ظرف اور اعلیٰ کے، اور ادعیانی جو کہ تثنیہ اسم تفضیل کا صیغہ ہے، اور مدعیو جو کہ جمع اسم اعلیٰ کا صیغہ ہے واو 20ویں قاعدے کی وجہ سے، اور دعیا میں 26ویں قاعدے کی وجہ سے یا ہو گئی. اور دعیانی اور دعیاتن میں الف 22ویں قاعدے کی وجہ سے یا ہو گیا. اسی طرح ہر جگہ پر ان دونوں صیغوں میں یہی ہوتا ہے. عبارت اور ترجمہ ہو چکا. اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف. تشریح تقریباً آپ ساری تفصیل سے سمجھ چکے ہیں اردو کے اس سبق کے اندر. باقی بہرحال یہاں سے عبارت کو دیکھ لیتے ہیں. عبارت میں جو کوئی حل طلب بات ہوگی وہ ہم یہاں پہ ذکر کر لیں گے. تو سب سے پہلے تو یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ ناقص اور لفیف کی گردانیں یہاں سے شروع ہوں گی، کیونکہ اس سے پہلے آپ صحیح کی گردانیں پڑھ چکے ہیں، مثال کی گردانیں پڑھ چکے ہیں، اجوف کی گردانیں پڑھ چکے ہیں، تو اب محموز کی گردانیں پڑھ چکے ہیں. تو اب یہاں سے ناقص کی گردانیں شروع ہو رہی ہیں. ناقص کے بعد پھر آگے لفیف کی گردانیں ذکر کریں گے. تو سب سے پہلے ناقص واوی ہے باب ناصرہ سے، وہ دعا یدعو دعان. پہلے صرف صغیر مکمل ہے، میں نے اس لیے نہیں لکھی کیونکہ میں اردو میں تفصیل سے آپ کو بتا چکا ہوں. آگے بتا رہے ہیں کہ جو مدعن اسم ظرف کا صیغہ ہے اور مدعن اسم اعلیٰ کا صیغہ ہے، یہاں پر جو واو ہے 7ویں قاعدے کی وجہ سے الف ہوگی. تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کو جو مدعون تھا اور مدعون تھا تو پہلے اس کو یا سے تبدیل کرتے ہیں، مدعون سے مدعیون اور مدعون سے مدعیون. اور بعض لوگ اس کو یا سے تبدیلی نہیں کرتے، اس کو ڈائریکٹ ہی کالا والے قاعدے سے الف سے تبدیل کر دیتے ہیں. تو مدعون سے مدعان اور مدعون سے مدعان. پھر جو الف ہے وہ التقاء ساکنین کی وجہ سے گر جاتا ہے تو مدعن اور مدعن باقی بچتا ہے. تو یہ فرما رہے ہیں کہ جو 7واں قاعدہ تھا کالا والا قاعدہ، اس میں جو واو تھی یا پھر یا تھی وہ الف ہو جاتی ہے، اور پھر التقاء ساکنین کی وجہ سے جو تنوین کے ساتھ ہوتا ہے الف اور تنوین کا بیفتاد، اس کو الف کو گرا دیتے ہیں. اور اگر ایسا ہو کہ تنوین نہ ہو، جیسے کہ شروع میں الف لام ہے یا پھر یہ مضاف ہے، تو چونکہ تنوین نہیں ہے لہذا الف بھی باقی رہے گا، الف بھی نہیں گرے گا. یہ فرما رہے ہیں کہ اگر ان دونوں صیغوں میں الف اور لام کی وجہ سے، یعنی شروع میں الف لام ہے اس لیے تنوین نہیں ہے، یا پھر اضافت کی وجہ سے یعنی مضاف ہے تو مضاف کے اوپر بھی تنوین نہیں آتی. بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تنوین نہیں ہے تو پھر اگر تنوین نہیں ہے تو پھر الف حذف بھی نہیں ہوگا اور الف برقرار رہے گا. جیسا کہ المدعا یہاں پہ بھی دیکھیں الف برقرار ہے، اور المدعا یہاں پر بھی دیکھیں الف برقرار ہے. تو جو کھڑی زبر ہوتی ہے نا یہ اصل میں حقیقت کے اندر الف ہی ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے مدعاکم اور مدعاکم یہاں پر بھی آپ کو الف برقرار لکھا ہوا نظر آ رہا ہے. آگے حضرت نے کچھ صیغے ذکر کیے ہیں، اور آپ یہاں پر یہ دیکھیں پہلے یہ والا ذکر کیا کہ جو مدعاؤن ہے 19ویں قاعدے کی وجہ سے واو حمزہ ہو گئی. جیسا کہ دعاؤن مصدر میں تھا کہ جو واو ہے یہ طرف میں ہے، الف زائدہ کے بعد ہے،
تو دعابن سے دعاؤن ہو گیا، اسی طریقے سے مدعابن سے مدعاؤن ہو گیا۔ اس کے بعد آپ آگے چلیں، کہہ رہے ہیں کہ مدائن جو اس میں ظرف کا صیغہ ہے جمع کا، اور ادائن جو اس میں تفضیل جمع کا صیغہ ہے۔ اب مدائن اصل میں کیا تھا؟ مداعیبو تھا، اور ادائن اصل میں کیا تھا؟ اداعیبو تھا۔ 25ویں قاعدہ کی وجہ سے اس کو ہم نے یا کر کے اس کی حرکت حذف کر کے اس کا جو آخر سے جو لام کلمہ ہے وہ ہم نے حذف کر دیا، اور جو اس سے پیچھے والا یعنی عین کلمہ ہے اس کو ہم نے تنوین دے دی۔ وہ ساری تفصیل میں آپ کو اردو والے سبق میں بتا چکا ہوں۔ مداعیبو تھا تو واو کو حذف کیا یا واو کو یا کے ساتھ تبدیل کر دیا تو کیا بن گیا؟ مداعیو، اور اسی طریقے سے اداعیبو سے اداعیو، پھر آخر سے آپ نے یا کو حذف کیا اور اس کے عوض میں جو اس سے پہلے عین ہے اس کو آپ نے تنوین دے دیا تو یہ بن جائے گا مدائن اور ادائن 25ویں قاعدے کی وجہ سے۔ اور اسی طرح جو باقی سیغے ہیں مدعیانی مدعیانی، یہ جو مدعیانی ہے یہ اس میں ظرف تثنیہ کا صیغہ ہے، اور مدعیانی یہ تثنیہ اسم اعلیٰ کا صیغہ ہے، اور اسی طریقے سے جو ادعیانی ہے یہ اس میں تفضیل تثنیہ کا صیغہ ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں واو جو ہے نا یہ یا ہو گئی ہے، اور اسی طریقے سے مداعیو مداعیبو تھا جمع اسم اعلیٰ کا صیغہ ہے، تو 20ویں قاعدے کی وجہ سے واو کو کیا کر دیا گیا؟ یا شدہ، یہ جو ہے نا یا شدہ یہ حکم ہے 20ویں قاعدے کی وجہ سے۔ اور اسی طریقے سے دعوا اس میں 26ویں قاعدے کی وجہ سے یا ہو گئی، دعوا سے دو یا، تفصیل دیکھنی ہے تو آپ اردو کا سبق دیکھ سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جو دو یعنی اور دو یاتن ہے اس میں جو الف ہے، کیونکہ اگر اس کا واحد کا اگر آپ صیغہ دیکھیں گے نا دو یا آخر میں آپ کو الف نظر آئے گا، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب آپ اس کا تثنیہ بناتے ہیں اور جمع بناتے ہیں تو دو یا آتن ہوتا، اور اسی طریقے سے دو یا آنی ہوتا تثنیہ میں، اور جمع میں دو یا آتن ہوتا، لیکن ایسا نہیں ہوتا بلکہ اس کو ہم 22ویں قاعدے کی وجہ سے یا سے تبدیل کر دیتے ہیں، اور دو یا آنی سے دو یا یانی ہو جاتا ہے، اور اسی طریقے سے دو یا آتن سے دو یا یاتن ہو جاتا ہے۔ آگے فرما رہے ہیں کہ جہاں پر بھی یہ دو صیغے آئیں گے تثنیہ کے صیغے، چاہے وہ ناقص کے اندر آتے ہیں، چاہے وہ اجوف کے اندر آتے ہیں، چاہے وہ صحیح کے اندر آتے ہیں، آپ نے یہاں پر یہی والا قاعدہ جاری کرنا ہے۔ جیسے نا زربا، اب یہاں سے بھی اگر آپ اس کی تثنیہ بنائیں گے، اب یہ صحیح کا صیغہ ہے تو زربآنی آپ نہیں بنائیں گے بلکہ آپ کہیں گے زربیانی، اور اسی طریقے سے زربآتن آپ نہیں کہیں گے بلکہ آپ کہیں گے زربیاتن۔ تو یہ فرمایا کہ جہاں پر بھی یہ دو صیغے آئیں گے وہ یا کے ساتھ تبدیل ہو جائیں گے۔